جی ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص اپنے نابالغ بچوں کو حج کے لیے لے جاتا ہے، وہ حج کر لیتے ہیں، تو کیا بلوغت کے بعد یہی حج کافی ہے یا دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے، نابالغ بچے جو حج کرتے ہیں اس حج کا پورا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، اور بلوغت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان کو مالی استطاعت دے گا تو وہ جو حج فرض ہے وہ اب اس کو کرنا ہوگا. وہ جو اس نے حج کیا تھا وہ نفلی حج تھا، حج فرض نہیں تھا. جب خاتون کو پتہ چلا کہ یہ سامنے نبی اسلام جا رہے ہیں تو اس نے ہودج میں سے، اونٹ کی کچاوے میں سے اپنے معصوم بچے کو اوپر کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے کر وہ کہتی ہے، میں حج کے لیے جا رہی ہوں، یہ معصوم بچہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گی یہ میری گود میں ہوگا. الحاظہ حجن، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ آفما نام والا کے اجرن، اس کا حج ہو جائے گا لیکن ثواب تجھے ملے گا. لہذا ماں باپ کو ثواب ملتا ہے لیکن بلوغت کے بعد حج فرض ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں تدفین کا رواج ہوا ہے، آج کل کی دیواریں بناتے ہیں اور اس کے اوپر سلیب رکھتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا ایک کڑا کھود کے اس میں میت کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دیں تو بھی؟ میت کو قبر میں کس طرح دفنایا جائے، یہ ایک سادہ سا سوال ہے. قبر حدیث کے مطابق دو قسموں کی قبریں ہیں، ایک ہے لحد، یہ بھی حدیث میں ہے، اور ایک ہے اشق. لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو اوپر سے سیدھی ہوتی ہے، نیچے سے ٹیڑھی ہوتی ہے، سائڈ میں ہوتی ہے، اس کو لحد کہتے ہیں، اور یہ قبر بھی حدیث ثابت ہے. اور دوسری یہ ہے کہ صندوق نما قبر، صندوق نما قبر ہے جس کا آخر میں یوں ٹیڑھا پر نہیں ہے، یہ بھی حدیث ثابت ہے. اگر قبر لحد بنائیں گے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ لحد کو بند کریں. لحد کا مطلب یہ ہے کہ لحد میں مٹی نہ جائے. لحد وہ جو سائڈ پہ ٹیڑھی بنائی تھی آپ نے، جہاں آپ نے میت کو دفنایا تھا، اس کے بعد لحد میں مٹی نہ ڈالیں بلکہ آپ سلیب دیں یا اینٹیں رکھیں یا پتھر رکھیں، کچھ بھی ہے، تاکہ میت کی کفن تک مٹی نہ پہنچے، کوئی ایک محفوظ مبارک طریقے سے ہو. اور اس کے بعد جو باقی حصہ ہے اس کو آپ مٹی سے بھر دیں. اور اگر قبر ہی شک ہے جس کو آپ صندوق نما کہتے ہیں تو پھر اس میں مٹی نہ ڈالیں، سلیب لگائیں تاکہ میت کو آپ نے سیو کرنا ہے. میت کا چہرہ مقدس ہے، میت کا کفن بھی مقدس ہے. کوشش کریں کہ میت کو ایسا نفیس رکھے کہ اس کے قریب مٹی نہ جائے. اس کے لیے خلا ہونا چاہیے، نصاب ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت سے ثابت ہے. جی جی اسلام میں خانقاہی نظام کی ابتدا اور اس کے اثرات، خانقاہی نظام کب سے ہے؟ یہ ایک ساتھی نے سوال پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ خانقاہی نظام کب سے ہے. یہ آپ یوں سمجھیں، اس کی ابتدا اس وقت سے ہے جس وقت سے شرک کی ابتدا ہے. شرک کی ابتدا ہی خانقاہی نظام سے ہی. جب سے اس کو ہم نے گھر بنا لیا، آستانہ بنا لیا، مجاورت شروع کی، اس وقت سے شرک بھی شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا ہوئی.
خانقاہی نظام کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوئی، مختلف علاقوں میں مٹتی رہی، مختلف علاقوں میں زندہ ہوتی رہی، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر ہی یہ نظام آیا، اور آج اس کے اثرات پوچھ لے، اس کے اثرات آج تو دنیا کے کونے کونے میں سب کو فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سابقہ قوموں کے نقشے قدم پر چلو گے۔ اس وقت یہ جراثیم مختلف اسلامی ریاستوں میں پائے جاتے ہیں، خانقاہی نظام ہے۔ بلکہ میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ اگر نظام القبور صحیح ہو جائے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نظام القبور، قبروں کا جو نظام ہے، اگر یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے تو شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شرک کی جڑ یہ موجودہ نظام القبور ہے جس کی وجہ سے یہ فتنے ہیں، اور یہ ایک عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے جاتا ہے اگر نیک ہے وہ ہمارے حالات سے واقف ہے، ہمارے مسائل سے واقف ہے، اور وہ آج بھی ہمارے اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ یہ عقیدہ اس وقت سے شروع ہوا، وعد سوا کے بارے یہی عقیدہ تھا، اور یہی نظام قبور ہے۔ قبر شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ چیز ہے جس کو شریعت نے بت کہا ہے، جس کی پوجا کی جائے۔ اسلام کو فرمان ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری تیرے آگے درخواست ہے کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا۔ قبر کو کون بت بنائے گا؟ نہ دنیا میں کسی قبر کو بت بنائے گی، بت تو الگ طرح سے جاتا ہے، لکڑی کا یا پتھر کا، میری قبر کو بت نہیں بنانا۔ کیا مطلب؟ یعبد کہ کہیں اس کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے، جس کو حج روا سمجھا جائے، وہ بت ہے۔ اور یہ معاملہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے، خانقاہی نظام وہیں سے شروع ہوا ہے، شرک بھی وہیں سے شروع ہو گئی ہے، اور آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ یاسین نام رکھنا چاہیے نہیں، اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے، اور اکثر محدثین کا موقف یہ ہے کہ یاسین نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یاسین اگر ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ مخلوق نہیں، یہ غیر مخلوق ہے۔ اس لحاظ سے بھی یاسین صحیح نہیں ہے۔ یاسین لفظ میں بہت اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ اس کو نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی کے ہاں یاسین لفظ ہے تو چونکہ اہل علم کا اختلاف ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اس کو ہم ناجائز نہیں کر سکتے وہ بھی اہل علم ہے، لہذا شریعت نے ایک بات بتائی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جس موقف میں صراحت نہ ہو، جس مسئلے میں صراحت نہ ہو اور اہل علم کا کوئی اختلاف ہو، تو جو اہل علم اپنا موقف رکھتا ہے وہ موقف پیش کرے، لیکن دوسرے اہل علم کے موقف کی بھی قدر کرے۔ یہ علم کی نشانی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز شریعت سے صراحت ثابت نہیں ہے اور آپ کا موقف ہے، آپ دوسرے کے موقف کا احترام ضرور کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے، بہتر یہ ہے، لیکن آپ اس کو بالکل شرک کہہ دیں نہیں کہہ سکتے، اس کو کفر کہہ دیں، اس کو ناجائز کہہ دیں، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کے علمی وسعت کی دلیل ہوگی۔ جی سمجھیے، یہ ساتھی کا سوال ہے کہ یہ ثانیہ جو پشاور کا ہے، حقیقت یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور بندہ ہمت نہیں کر پاتا کہ یہ منظر کو دیکھے. میں حجام کے پاس بیٹھا، حجام بنا رہا تھا، سامنے ٹی وی کھلا ہوا تھا، تو یقین کیجیے میرے لیے حجامت بنانا مشکل ہوگی. اس کو میں نے کہا کہ اس کو بند کرو. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے، یہ تو مسلمانوں کا اسکول تھا، اگر اس طرح کا اسکول یہودیوں کا ہو، ہندو کا ہو، سکھوں کا ہو، تب بھی اس طرح کی حرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا. دو ٹوک بات ہے. یہ تو ہمارا موقف ہے، بالکل اسلام تردید کرتا ہے، یہ سوائے درندگی کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام بری و ذمہ ہے اس مزاج کے. جہاں تک آپ نے اشارہ کیا ہے، بنو قریظہ کا جو حوالہ دیا گیا ہے، وہ مضمون میں نے خود پڑھا، جو کچھ کہا گیا ہے، بس اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. بنو قریظہ کا معاملہ آپ سن لیں تاکہ آج کی نشست یہاں ختم ہو جائے، تو غلط فہمی دور ہو جائے. در حقیقت مدینہ کے جو یہودی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، میثاق مدینہ. اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ موافقت کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ تیسری قوت اگر مدینہ پر حملہ کرے گی، چاہے ان کے حملے کا ہدف مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، ہم دونوں نے مل کر مقابلہ کرنا ہے تاکہ مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موافقت کی، میثاق مدینہ ہو گیا. جب میثاق مدینہ ہو گیا تو مدینہ کے یہودی مطمئن ہو گئے کہ اب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو یہ یہودی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اب اندر خانہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ایک جا کے اجلاس کیا کہ اب مسلمان مطمئن ہیں، ان کو پتا ہے کہ مکہ کے کافر اگر آئیں گے ہم اکیلے نہیں ہیں، یہودی بھی ہمارے ساتھ ہے. اب ہم اندر خانہ تمہارے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کہ تم مدینہ پہ چڑھائی کرو. جب تم چڑھائی کرو گے، ان کو تو پتا ہوگا، یقین ہوگا کہ یہودی ہمارے ساتھ ہیں. جب بالکل مدینہ کی تم اینٹ کے ساتھ اینٹ بجاؤ گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تاکہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے. مکہ کے کافروں کو ذہن نہیں تھا آنے کا. جب یہودیوں نے یہ ذہن بنایا تو وہ تیار ہو گئے اور وہ چل پڑے. آگے ایک لڑائی ہے جس کو آپ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب کے نام پر قرآن کریم کی سورت بھی ہے. وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. یہودیوں نے جیسے کہا تھا مشرکین مکہ سے ویسے ہی کیا. مکمل اندر خانہ تعاون کرتے رہے، کھول کر نہیں ہے، تعاون کرتے رہے. مسلمانوں کو وقتی پریشانی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم ایسا کیا، ایسا کرم کیا، اللہ نے ایسی ہوا چلائی، تاریخ میں مدینہ کے اندر ایسی ہوا نہیں آئی تھی. اور لطف کی بات یہ ہے، اس طرف مسلمانوں کے خیمے، اس طرف کافروں کے خیمے. جب ہوا چلی، مسلمانوں کا کوئی خیمہ ہوا سے ہلا بھی نہیں اور کافروں کا ایک خیمہ بچا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ان کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور تلواریں ان کو پکڑا دی، اور وہ انسانی شکل میں آ کر تہس نہس کرتے رہے مشرکین مکہ کو. معاملہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کا بھی قدر نقصان ہوا، مکہ کے کافر بھاگ گئے، مسلمان مدینہ میں اپنے اپنے گھروں میں آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں داخل ہوئے اور جو جنگی لباس تھا آپ نے اتارا، وہ جو زرہ تھی وہ جنگی لباس اتارا. آپ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے کہ باہر سے کسی نے آواز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر گئے، دیکھا کہ دروازے پر جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا کیا آپ نے جنگی لباس اتار لیے؟ جی ہاں. فرمایا نہیں، جن فرشتوں نے جنگ خندق میں آپ کے ساتھ حصہ ملایا تھا ابھی تک انہوں نے لباس نہیں اتارا، ابھی تک وہ لباس میں.
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سیدھے یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا کی؟ غداری کی. آپ جائیں، ان کو انتقام تک پہنچائے تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ غداری کیسے کی جاتی. آپ وہاں جائیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا ایک دم، حالانکہ 22 دن کی لڑائی میں صحابہ کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی. کیا ہمت ہے صحابہ کرام کی، 22 دن کی لڑائی. آج پہلا دن اللہ کے پیغمبر نے جمع کیا اور ان کو صرف ایک ہی حدیث بیان کی، صرف ایک چھوٹی سی حدیث جو صحیح بخاری میں فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ. تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ آج عصر کی نماز بنی قریظہ پڑھے. پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ اس پٹی کے تمام درختوں کو، جھاڑیوں کو کھیڑ کے رکھ دیں. یہودی سمجھ گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک دم یہودی کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو جج نہیں مانتے، ہم جج مانتے ہیں سعد بن معاذ کو. یہ انصاری صحابی ہیں اور دور جاہلیت میں یہودیوں کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے، لین دین بڑا، پوری زندگیاں گزری تھی اور بردبار نرم دل تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ ہمارے بارے جو فیصلہ دے دے گا ہم مان لیں گے، ہم تمہارے فیصلے کو نہیں مانتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن معاذ اتفاق کے ساتھ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس سے کہ غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک تیر آیا تھا اور سعد بن معاذ کی کن پٹی پہ وہ تیر لگا تھا اور جس سے رگ پھٹ گئی تھی، خون بہنے لگ گیا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں ان کا خیمہ لگا دیا تھا تاکہ تیمارداری آسان ہو جائے، لوگوں کا آنا جانا یہ مانوسیت ہو جائے. وہ وہی خیمے میں تھے. یہ الگ چیز ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو سعد بن معاذ نے خیمے کے اندر اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ، میرے حبیب اپنے ساتھیوں کو لے کر یہودیوں کو ان کی غداری بتانے کے لیے گئے ہیں، اے اللہ اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی ہے اتنا دیر کے لیے تو خون کو روک لے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ ان بدبختوں نے کیا کیا ہے. مجھے سکون ملے گا، ٹھنڈک ملے گی، میں دیکھ لوں. تو سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ میں نے دعا کی تو ایک دم میرے رگ کا خون رک گیا، خون رک گیا. خیمے میں ہے لیکن خون نہیں بہ رہا. قربان جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ سعد بن معاذ کو لے کر آؤ، جس کنڈیشن میں بھی لے کر آؤ. وہ آئے اور سعد بن معاذ کو گدھے پر بٹھایا اور بنو قریظہ وہاں پہنچ گئے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ اے سعد بن معاذ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ دیں گے ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے. ان یہودیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا فیصلہ یہ ہے، اگر یہ مجھے جج مان رہے نا، میرا فیصلہ یہ ہے ان کی جتنی بھی عورتیں ہیں اور جتنے بھی نابالغ بچے ہیں، جتنے بھی نابالغ بچے ہیں، جتنی بھی ان کی عورتیں ہیں، ان کو آپ غلام بنا لیں، لوڈیا بنا لیں، اور جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان کے سر قلم کر دیں. اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر رونق آ گئی اور آپ کہ لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق 7 سماوات. اے سعد، تو نے زمین پر وہ فیصلہ سنایا ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ ان کے بارے فیصلہ کر چکا ہے. اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے اور ان کی گردنیں جدا کر دے گی یہودیوں کی جو بلوغت کو پہنچ چکے تھے. اس کو کسی بھی اعتبار سے دلیل ہم بنا ہی نہیں سکتے، جھوٹ ہے، غلط ہے. اس کے بعد سعد بن معاذ کو واپس ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا. بس صحابہ کرام بھی واپس آ گئے. سیدنا انس کہتے ہیں اگلے دن میں نے صبح کو اللہ کے پیغمبر کو دوڑتے ہوئے دیکھا. دوڑتے مدینہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو بھی دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا.
دوڑتے جا رہے ہیں. میں آگے آ گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا خیریت تو ہے؟ فرمایا جی ہاں، جبریل نے ابھی اطلاع دی ہے کہ سعد بن معاذ فوت ہو گئے. میں وہی جا رہا ہوں کہ سعد کا انتقال ہو. اللہ، یہی ہوئی سعد بن معاذ ہے کہ اللہ کے پیغمبر رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تحرکت العرش، آج بموت سعد، سعد کی موت پر آج اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا. یہی بھی ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری زندگی میں آج پہلا واقعہ ہے لوگوں کہ آج پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آسمان دنیا کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے کھول دو اور ایک عام اعلان کر دو کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں جو فرشتہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو بھی شریک ہونا چاہتا ہے شریک. اور صحابہ کرام جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سعد بن معاذ تو بڑے حلیم آدمی تھے، بڑے جسیم تھے، ایک رستم پہلوان تھے، لیکن لگتا ہے کہ چارپائی پر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے پھول ہی پڑے ہوئے، کوئی وزن ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر فرمایا جی ہاں، سعد کو نیچے سے تم نے اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے فرشتوں نے اٹھایا. اس حدیث کو ہم کسی اعتبار سے دلیل نہیں بنا سکتے، یہ سب گمراہی ہے اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ الہاد ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین اس طرح کی حرکت کا 1% بھی اجازت نہیں دیتا. یہ لوگ لعنتی ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں.